شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی، تبھی سانس کی چیختی آواز سنائی دی۔ صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادت ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری اور پین اور بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ چیک کر لیں، کوئی چیز کم تو نہیں۔ ہونڈا کار 35 لاکھ، اسمارٹ ٹی وی 52,000، فریج 85,000، واشنگ مشین 30,000، الیکٹرانک سامان 1 لاکھ، صوفہ ٹیبل ڈبل بیڈ 2 لاکھ، نقد رقم 5 لاکھ۔ یہ ہیں رسیدیں۔ آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی جو قیمت لگائی تھی وہ میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے بارے میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، سب دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ساس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا، میرے والد نے یہ ریوالور دیا تھا اور کہا تھا، بیٹی جب تک تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا، بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، اور جب نیند پوری ہو جایا کرے تو خود ہی اٹھ جایا کرنا۔ آج کل کے بچے اسکول سے نکلتے ہی ہینڈ فری لگا لیتے ہیں۔ ایک ہم تھے، پتھر یا بوتل کو ٹھڈے مارتے مارتے گھر تک لے جاتے تھے۔ بیوی کی دعا، اے اللہ پاک میرے شوہر کو ترقی دے، دولت، کار، بنگلہ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو سب میرے شوہر کو دے دے، پھر اس سے لینا میرا کام ہے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر، ہاں جانتا ہوں۔ تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی۔ لڑکی موبائل پر پٹھان سے، تم میری نیندوں میں، خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو۔ پٹھان، خدا کا قسم باجی، تم کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، ہم تو پشاور میں رہتے ہیں۔ ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پٹھان نے کہا، مولوی صاحب مان گیا تیری ڈرائیوری کو، پینچر ٹائر کے ساتھ بھی منزل پر پہنچا دیا۔ 70 سالہ بابا جی اپنے دوست سے، دل چاہتا ہے کہ شادی کر لو۔ دوست، کر لو۔ بابا، کسی بیوہ سے نہ کر لو۔ دوست، کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ شوہر ناراض بیوی کو اس کے مہنگے روز فون کرتا، بیوی کتنی بار کہا مر چکی ہوں، مت کیا کرو مجھے فون، کیوں کرتے ہو پھر؟ شوہر، ارے پگلی، سن کر اچھا لگتا ہے۔ ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 3 دن بعد جن خود ایک عالم کے پاس گیا۔ جن نے کہا، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے مر جاواں گا۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 8 بجے ہی نیند آ گئی۔ گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے کہ ہمارا بیٹا تو رات 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے، تو آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ دانتوں نے زبان سے کہا کہ ہم نے تمہیں تھوڑا سا دبانا ہے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زبان بولی، میں نے تھوڑی سی بکواس کی نا، تسی بستی دے بتی باہر۔ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور درخت پر باندھ لو۔ نا خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، پینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے رولے تے نہیں مکنے۔ ایک آدمی مر گیا، رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ مرنے والے کا ایک فوٹو بطور یادگار ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا۔ فوٹوگرافر سردار تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ فٹ کیا۔ سردار فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچنے سے پہلے ڈیڈ باڈی سے کہا، پلیز ذرا ادھر دیکھیں اور تھوڑا سا مسکرائیں، اس طرح فوٹو اچھا بنے گا۔ پیر صاحب کی شادی تھی۔
जब कामी लाख लेने आए तो पीर साहब बोले, और बताओ कमियों, पैसे लेने हैं या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने हैं, दुआ ही ले लवांगे। मरासी की बारी आई तो पीर साहब बोले, तुम बताओ पैसे चाहिए या दुआ? मिरासी, बाबा जी पर 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 नकद दे दें। उर्दू खामद अपनी बीवी से, इरम आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी, अल्लाह न करे सलीम आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें नहीं करती। पंजाबी खामद अपनी बीवी से, छीता ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਛੀਤਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। नो। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़ कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखे जनाब। शेख, कल ही बगैरत ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ दुकानदार वापस करेगा या नहीं। एक आदमी ने 100 बार खून अतिया करने का रिकॉर्ड कायम किया। ब्लड बैंक इंतज़ामिया ने उसकी बीवी को भी इनाम दिया। आदमी की बीवी ने हैरान होकर पूछा, मुझे इनाम क्यों दिया? इंतज़ामिया ने मुस्कुराकर कहा, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। नो। पठान लंदन की डबल ट्रैक्टर बस में बैठा। कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पठान भागकर नीचे वापस आया, बोला, मरवाएगा क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। दुकानदार ने एक सरदार से कहा, मच्छरों के लिए ये पाउडर ले जाओ। सरदार ने कहा, ना जी, मच्छरों को इतना फ्री नहीं करना चाहिए। आज पाउडर दिया तो कल बारिश से ब्रेक मांगेंगे। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, जाओ अपनी ECG करवा के लाओ। पठान लेबार्टरी में गया, बोला, भाईजान मेरे दिल में CNG कर दियो। नो। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत दुआ देते हुए बोली, पुत्र तू मैनू चकिया, रब तेनू चक ले। नो। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। नो। रानी की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखना, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह रानी के वालिद ने रानी को आवाज़ दी, उठ बेटा, रानी पुत्र नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, अब्बा जी इस कंजर नू सिर्फ गरारे करवा दियो।